الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحب للہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ سب سے پہلے تو میں مصطفی تحریک کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت انجمن طلباء اسلام سے لے کر مصطفی تحریک تک کے سفر کو، مصطفی تحریک سے لے کر پاکستان فلاح پارٹی تک کے سفر کو، آج جب ہم نے قیادت کے میدان میں قدم رکھا، میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ان تمام پارٹیوں کو، ان تمام پلیٹ فارمز کو اپنی ذات میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنا دے۔ لمبی چوڑی گفتگو کیا کرنی، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے دوست ہیں، ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو ان کی زندگی کے تمام پہلو پتہ ہیں۔ میں صرف اتنی سی گزارش کروں گا حضور، ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ بطل جلیل، وہ عظیم رہنما، وہ محسن پاکستان، اور سادہ لفظوں میں کہوں تو وہ پاکستان۔ آپ ان کی تاریخ لکھ دیجئے، آپ انہیں جانے نہ دیجئے۔ رفتید وہ چلا گیا مگر ہمارے دل سے نہیں گیا۔ میں ایک ٹیچر ہوں، مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے ان سوچوں کا، ان دماغوں کا جو کہتے ہیں کہ پاکستان بنا تو کیا ہوا، آج سرحدیں ایک ہوتی تو ہم سکون سے رہتے، نہ لڑائی ہوتی۔ میرا دل کانپ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وہ نوجوان، ہمارے وہ بابے، ہمارے وہ بوڑھے، ہماری وہ مائیں، ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ فاطمہ، ہماری وہ زینب وہ پاگل تھی جنہوں نے گردنیں کٹوا دی، جنہوں نے کنووں میں چھلانگیں لگا دی اس ملک کے لیے 14 اگست 1947 کے لیے۔ جناب والا میں دل سے کہتا ہوں اگر محمد علی جناح کو حضور کی کچہری میں پاکستان بنانے کے لیے چنا گیا تھا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان بچانے کے لیے چنا گیا تھا۔ علی جا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کلاس رومز میں، پیر کرم شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے آئندہ جنگیں میدان جنگ میں نہیں کلاس رومز میں لڑی جائیں گی۔ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے یونیورسٹی کے ان اساتذہ کا، ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کالج کے ان ذہنوں کا جو کہتے ہیں بیٹا یہاں کیا رکھا ہے، پڑھو، پڑھ کے باہر چلے جاؤ، بڑی شاہانہ لائف گزارو گے۔ میرے بھی خواب تھے، میں نہیں جا سکا۔ علی جا میرا دل کانپ اٹھتا ہے، میرا دل روتا ہے۔ آپ ڈاکٹر قدیر خان کی تاریخ رقم کیجئے۔ آج ہماری ملک کی کریم، ہم محنت کرتے ہیں، ہم پالتے ہیں، ہم پوستے ہیں، ہم بناتے ہیں، ہم سنوارتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، پاکستان ایک حادثہ تھا، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ تاریخ لکھ دیجئے، آپ ان ذہنوں کے خلاف ہم للکار للکار کر، پکار پکار کر اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا آپ نے اپنی زندگی چند لمحوں کے لیے نہیں گزارنی، آپ بڑا ویژن لے کر آئیں، آپ اپنی ذات میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بن جائیں۔ ہمیں بتانا ہوگا اپنے بچوں کو۔ ایک شخص تھا وہ درخت لگا رہا تھا، بوڑھا آدمی درخت لگا رہا تھا۔ اس کے بچے نے سوال کیا بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا میں آم کا درخت لگا رہا ہوں۔ اس نے کہا بابا ہنسنے لگا۔ اس نے کہا بیٹا آپ ہنس کیوں رہے ہیں، آپ ہنس کیوں رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اس بچے نے کہا بابا جب یہ آم کا درخت بڑا ہوگا، جب یہ پھل دے گا، جب یہ پھلدار ہوگا، آپ تو اس دنیا میں نہیں رہیں گے، آپ تو اس کے پھل نہیں کھا سکیں گے۔ تو اس بوڑھے نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا بیٹا یہی بات اگر میرے بابا نے، میرے دادا نے سوچی ہوتی تو نہ آپ آم کھا سکتے نہ میں کھا سکتا۔
آج مادیت پرستی کی وہ سوچ ہماری کلاس رومز میں عام کی جا رہی ہے. آج ہمیں مادیت پرستی کا نفسا نفسی کا وہ درس دیا جا رہا ہے جس میں سارا نفع ہم خود کمانا چاہتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا بیٹے بڑے ویژن کے آدمی بنو, اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ تمہیں اسلام اور پاکستان کے لیے چن لے جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو چنا گیا. میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں, میں آپ کو سلام کرتا ہوں, مصطفی فورم سے سلام کرتا ہوں, پاکستان فلاح پارٹی سے سلام کرتا ہوں, انجمن طلبہ اسلام کے تمام عشق رسول سے بھرپور طلبہ کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اس وطن جلیل کے ساتھ, آپ اس نے عظیم رہنما کے ساتھ آپ نے کام کیا. ہمیں حضور کے ان کے ہر زندگی کے گوشے سے آپ ہر گوشے سے شناسا کریں. وما علینا الا البلاغ.